خشکیوں میں فساد پیدا ہو چکا ہے، اعتقادی فساد، ایمانی فساد سے، اعتقادی فساد سے پھر دوسری فسادات پیدا ہوتے ہیں، پھر عملی فساد پیدا ہو جاتا ہے، ایمانی فساد سے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، ایمانی صفات جب ایمان کمزور ہو جاتا ہے تو ایمان صفات بھی کمزور ہو جاتے ہیں یا ختم ہو جاتے ہیں، اس سے پھر امانت خیانت آ جاتی ہے، اس سے پھر وہ جھوٹ آتا ہے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں ختم ہو جاتی ہیں، اور پھر ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار بھی اٹھائے جاتے ہیں، بلا وجہ اٹھائے جاتے ہیں، مال کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، دولت کے لیے اٹھائے جاتے ہیں، پھر فساد ہی فساد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر معاشرے کے اندر جو بے حیائی پھیلتی ہے وہ انسانی کہ وہ جانور بھی نہیں کرتے، وہ انسان کرنے لگتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ بعض علاقوں میں، مغربی علاقوں میں، لوگ اپنے آپ کو کتے بناتے ہیں۔ اشرف المخلوقات ہو کر اس سے بڑی لعنت کیا ہوگی، بڑا فساد کیا ہوگا کہ وہ غپ غپ کرتے ہیں، باتوں کی بجائے طوطا بولتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ وہ دیکھو ہمارے طوطا گلی بولتا ہے۔ وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مٹھو خرے، مٹھو کہتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اوف اس نے بات ہی کی۔ اور جب انسانیت اس قدر بگڑ جائے کہ وہ لاکھوں روپے لگا کر اپنے آپ کو کتا بناتا ہے تو اس سے بڑی ملعونیت، بڑی لعنت کیا ہوگی؟ یہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ انسانیت کو سزا دے رہا ہے، ہم اس کو انعام سمجھتے ہیں۔ پھر کبھی اس کا لیڈر بھی ہوگا، کتوں کا بھی لیڈر ہوگا، پھر وہ بھی ووٹ ڈالے گا، وہ جمہوریت کی طرف وہ بھی جائے گا، جمہوریت ہے۔ تو غپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کمال کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دل دیا ہے، آپ نے اتنے برباد ہو گئے کہ آپ کو کتا اچھا لگا جو تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ کوئی اپنے کو بندر بناتا ہے، کوئی اپنے اندر دم لگاتا ہے کہ مجھے دم اچھا لگتا ہے۔ پھر جو معاشرہ اس کی طرف مائل ہو وہی ملعون ہے۔ جو حکمران، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، جو ایسی مظالم کی طرف وہ مائل ہو، اس معاشرے کو اچھا سمجھے، وہ بھی ملعون ہے، کیونکہ وہ ملعون چیز کو کیا سمجھتے ہیں، ملعونیت کو کیا سمجھتے ہیں، وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کی بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے فساد اب یہاں دلوں میں آیا ہے، یہ وجہ کیا ہے کہ دلوں میں فساد آیا ہے۔ اب ان لوگوں کو چین نہیں آتا، یہ بھی چین دل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ شاید کتا بننے سے ہمارا کیا ہو جائے گا، ہماری یہ بے چینی ختم ہو جائے گی۔ کوئی کہتا ہے، یہاں ہمارے ہاں کبھی کبھی لوگ آ جاتے ہیں، وہ لاکھوں روپے ماہانہ نشے پر لگاتے ہیں، لاکھوں روپے ماہانہ آ جاتے ہیں۔ کربوغ شریف میں کوئی باپ لا کے اس کو لاتا ہے، کوئی چچا کے کو لاتا ہے، کبھی کچھ کون لاتا ہے، دور دور علاقوں سے آتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ لاکھوں روپے وہ ماہانہ یہ نشے پر خرچ کرتا ہے۔ اب یہ لاکھوں روپے نشے پر کیوں خرچ کرتے ہو؟ جب آدمی ایک روٹی نہیں ٹکڑا کا کیا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ ظاہر ہے کہ چوری بھی کرے گا، ڈاکہ بھی کرے گا، اس کے لیے وہ کیا وہ تخلیق کاری بھی کرے گا، وہ تنگ آ چکا ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ شاید اس نشے سے ہماری وہ کچھ ہمیں فاقہ آ جائے گا، لیکن جو ہی نشہ اتر جاتا ہے
تو اس سے اور زیادہ تکلیف اس کو ہو جاتی ہے، پھر اس سے بڑیا نشے کی طرف وہ چلا جاتا ہے۔ تو نشہ سکون نہیں لاتا، بلکہ سکون کی بات مزید بے چینی لاتا ہے۔ تو لوگ بے چین ہیں، جو نشے کی طرف جاتے ہیں وہ بے چین ہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو کتا بناتے ہیں یہ بے چین ہے دراصل۔ جو آپ کو بندر بناتے ہیں بندر کی اولاد، وہ کہتے ہیں کہ ہم بندر کی اولاد ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو اس کا خیال ہے کہ اس کو غم نہیں ہے، اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ میں بندر بن جاؤں، شاید اس کو تب بن جاؤں، شاید ہمارا غم دور ہو جائے گا۔ غم اسی انسان کا غم اسی دور نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ رب العالمین جل جلالہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بعضی اعمال کی تمہاری سزا تمہاری وہ چکائی دی جاتی ہے۔ یذیقہم بعض الذی عملوا، یہ کیوں چکا دیتے ہیں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ خدا کی طرف لوٹ کر آئے، تاکہ وہ بغاوت چھوڑ دے۔ دنیا بغاوت پر اتر آئی ہے۔ تو یہ فساد جو ہوا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ہماری خود اپنی طرف سے آیا ہے، ہمارے دلوں سے آیا ہے، ہمارے اعمال سے آیا ہے۔ دل خراب، ایمان خراب ہو گیا، عقائد خراب ہو گئے، ایمان خراب ہو گیا، صفات خراب ہو گئے، اخلاق خراب ہو گئے، اخلاق کے بعد اعمال بگڑ گئے، اعمال بگڑنے کے بعد ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ انسانیت کس قدر آگ کی کنارے پر کھڑی ہے، اور یہ وقت انتہائی نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ جو لوگ، جو حضرات، یہ جو آپ کو عصر کی بات جس درد کے ساتھ آپ کے سامنے بات پیش کی، یہ اس کی زبان کی بات نہیں تھی، وہ اس کی دل کی بات تھی۔ یقیناً جن کا حالات پر نظر ہے اور جو قرآن کو دیکھتا ہے، جو حدیث کو دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پوری انسانیت دنیا کے لحاظ سے بھی تباہ ہو رہی ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی تباہ ہو رہی ہے، دونوں تباہی اس پر آ چکی ہے۔ اور یہ وہ وقت ہے کہ جہاں نفاق اور ایمان کا دور ہے، یعنی کفر ایمان کا نہیں ہے، کیا ہے؟ نفاق اور ایمان کا دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بڑی لمبی حدیث ہے، اس کا ایک آخری حصہ یہ ہے کہ پھر دو خیمے بن جائیں گی، یعنی دو جماعتیں بن جائیں گی، تیسری جماعت نہیں ہوگی۔ فسطاط ایمان لا نفاق فیہ، ایک خیمہ، ایک جماعت ایسی ہوگی جو ایمان والی ہوگی اور اس میں نفاق کا آمیزش نہیں ہوگا، اس میں دغلی بات نہیں ہوگی، اس میں لپٹائی بات نہیں ہوگی، اس میں نمائش نہیں ہوگی، وہ نمائش سے دور ہوگی، وہ ہر قسم کے نفاق سے دور ہوگی۔ اور پھر فرمایا فسطاط نفاق لا ایمان فیہ، ایک خیمہ، ایک جماعت ایسی ہو جائے گی کہ اس میں نفاق ہی ہوگا۔ یہاں نبی کریم نے کفر نہیں فرمایا، نفاق فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بڑا ڈر لگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائیں، ہمیں فسطاط نفاق میں نہ ڈالیں، کیونکہ نفاق میں یہ عالم بھی ہو سکتا ہے اور یہ صوفی بھی ہو سکتا ہے، یہ شیخ بھی ہو سکتا ہے کہ لاکھوں مریدین ہو۔ کورونا میں آپ نے دیکھا ہوگا، حضرت نے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت بڑا پڑھنے پڑھانے والا آدمی ہو، بظاہر دیندار ہو، بہت زیادہ بڑی کتابیں پڑھاتا ہو، درسو یہی ہوتا آیا تھا، اس میں بھی آیا تھا، یہود بھی درس دے دیتے۔ یہ سب کچھ کے باوجود وہ منافق ہوگا، اس کی دل کفر کی طرف مائل ہوگا۔
اس کا دل مدح پرست ہوگا، وہ سب کچھ یہ دنیا کے لیے کرتا ہوگا، یہ سب کچھ یہ نمائش کے لیے کرتا ہوگا، تو نفاق ہوگا، تقسیم ہو جائے گی دنیا۔ کافر تو کافر ویسے بھی کافر ہے، لیکن نفاق بھی کیا ہو جائے گا، وہ سارے اس کے اندر چلے جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ اس کے بعد فرمایا کہ فانتظر دجال، جب یہ طرح ہو جائے تو پھر اس کے بعد دجال کا انتظار کرو۔ دجال انتہائی مکار پرفریب شخصیت ہے، اس کا کام، اس میں اس کی جنت میں دوزخ ہے۔ آپ دیکھیں جس نے بھی IMF کو جنت بتاتی ہے، میں بتاتا ہوں کہ کل کر اس لیے کہتا ہوں کہ اب وہ یہ بات میرے خیال میں چھپانا بھی کفر ہوگا، ناشکری ہوگی۔ ہمارے علماء تو الحمدللہ پہلے سی بات بول رہے ہیں، سود پہلے حرام ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اعلان ہے، جنگ ہے، سود اعلان جنگ ہے، یہ آپ سب مانتے ہیں، قرآن نے کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی شخص جنگ نہیں جیت سکتا۔ پھر سود بھی ایسا کہ وہ اس کے ساتھ وہ شرائط لگائیں کہ تم کافر بھی ہوں گے، ورنہ میں سود بھی نہیں دے گا۔ یعنی آپ ایسی ٹیکس لگائیں گے، آپ ایسی بجلی قیمت لگائیں گے، آپ اتنا پیٹرول لگائیں گے، آپ یہ کریں گے، آپ وہ کریں گے، آپ مدارس پر ہاتھ ڈالیں گے، آپ دینداروں پر ہاتھ ڈالیں گے، آپ اب یہ ساری چیزیں وہ اپنی لیتا سود ہے، سود کے ساتھ اس کو مشروط کرتے ہیں، تو اس سود کا کیا حال ہوگا؟ یہ بھی پاکستان اختیار کرتا ہے، مسلمان اختیار کرتا ہے، پھر عذاب نہیں آئے گا، پھر توڑ پھوڑ نہیں ہوگا، پھر بربادی نہیں ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ وہ آپ مجھے بتائیں۔ اللہ رب العالمین کے احکامات کو تو توڑتے ہیں، پھر کہتے ہیں ایسے توڑتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دین کو خربات کر کے کہہ کر پھر اس کو کیا کریں، پھر ہم تم کو قرض دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے قرض کی دروازے کھولی بھی تھی، میں صاف الفاظ میں ان حکمرانوں کو لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول دیے تھے، راستے کھول رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے اپنے اوپر خود بند کی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ نفاق نہیں ہے، پھر ہے کیا چیز؟ اب اگر دجال آ جائے تو سارے اس کے پیچھے جائیں گے۔ تو IMF آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ جنت بتاتا ہے۔ کتنے لوگ، کتنے ملک کو اس نے دیوالیہ بنا دیا۔ یہ اپنے پیٹ کے لیے لیتے ہیں۔ جنرل حمید گل اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، ذیالحق کی ساتھی بڑی زبردست تھی، ذیالحق بھی زبردست تھا، اس کی ساتھی بھی زبردست تھی، اس لیے سب کو اڑا دیا گیا تھا، شہید کرا دیا گیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جواب دے دو، کیا کہتے ہیں؟ میں نے آپ کو زبان سے سنا کہ انہوں نے کہا کہ جواب دے دو کہ جس کو تم نے قرضی دی ہے اس کی قرضے تمہارے پاس ہی پڑے ہیں، تمہاری بینکوں میں پڑے ہیں، ہماری بینکوں میں نہیں ہے۔ یہ جو قرضے لیتے ہیں اپنی پیٹوں کے لیے لیتے ہیں، یہ اب بنجال چلا جائے گا، وہ باجوہ چلا گیا، دوسری پہلے چلے گئے، اس کے پاکستان کی بینک کے اندر پیسے ہیں، اس کے پاس ہے، اسے لے لے۔ یہ جنرل کہتا ہے، لیکن جب نر ہو وہی کہے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسا دور میں ہم چل رہے ہیں کہ اب دجال آ جائے گا تو اس کے لیے فوج تیار ہے، لیکن نبی کریم نے آگے اور پیشنگوئی فرمائی ہے کہ گھبراؤ مت، لڑائی ہوگی، جنگ ہوگی، لیکن نہ دجال رہے گا نہ دجال کے ساتھ یہ رہیں گے۔ وہ حدیث شریف میں صاف آیا ہے کہ یہ یہودیوں کے ساتھی ایسے بکھر جائیں گے کہ وہ
کہیں اس کو جگہ نہیں ملے گی، حتیٰ کہ چٹان کے نیچے تحت وہ ہوگا، اور وہ چٹان کہے گا کہ آ جاؤ، پتھر کہے گا کہ میری پیچھے یہودی ہے، اے خدا کے بندے آ جاؤ اس کو قتل کرو، اور درخت کہیں گے کہ آ جاؤ، وہ درخت میں چھپ جائے گا، اس کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، آ جاؤ میری پیچھے یہودی ہے، یہودی کے ساتھ سارے ایک ہے، ساروں پر آ جائے گا یہ، الا الغرقد، کیا غرقد جو ہے وہ کہتے ہیں وہ یہودی درخت ہے، وہ حال نہیں بتائے گا لیکن بچ نہیں جائے گا وہ شخص، وہ کہے گا نہیں کیونکہ اس کا وہ دوست ہے۔ آپ دیکھیں آج اب وہ غرقد کیا وہ کاشت کر رہے ہیں اور زیتون کو کاٹ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو اس لیے بتاتا ہوں کہ دیکھیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ایسا تو نہ ہو کہ کل ہمیں روح نکالنے والا فرشتہ آ جائے اور ہم مسلمان نہ ہو، اور ہم ایسا بہت آپ قیامت میں دیکھو گی، اللہ تعالیٰ بچائے بچائے بچائے، کہ اس کا نام دنیا میں مسلمانوں میں ہوگا، قبرستان میں مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن کیا گیا ہوگا، اور اٹھے گا کفار کے ساتھ، اور بعض کفار بھی ایسے ہوں گے کہ وہ اندر سے مسلمان ہوں گے لیکن ڈر کی وجہ سے بیچارے انہیں چھپایا ہوا ہوگا کہ وہ دنیا میں کافروں کے قبرستان میں ہوں گے لیکن آخرت میں مسلمانوں کے ساتھ اٹھیں گے۔ ممتاز الیوم ایھا المجرمون، اے مجرموں آج جدا ہو جاؤ، دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ مسلمان رہتے تھے، کافروں کے ساتھ کافر رہتے تھے، منافقوں کے ساتھ اب رہتے تھے اس طرح، اب کیا کرو تم جدا ہو جاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بچائے۔ تو اس دور کے لیے یقیناً جو عصر کے وقت ایک بات کہی گئی کہ جو چیز جتنی قیمتی ہو، جس پر جتنی محنت کی جائے اتنی وہ قیمتی بن جاتی ہے۔ تو سب سے قیمتی چیز دنیا میں انسان ہے، انسان ہے، اور یہ بات انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو عام انسان ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا وہ فضل ہے کہ جو دوسری مخلوق پر نہیں۔ آسمان اس کے لیے بنایا، زمین اس کے لیے بنائی، اور تمام سورج چاند اس کے لیے بنائی، اس پہ کافر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ہاں مثلا انسان بھی اٹھاتا ہے، جو جانتے ہیں وہ بھی اٹھاتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ بھی اٹھاتا ہے، اس سے پوری دنیا وہ عام انسان ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو اچھا انسان ہے، جو اچھا انسان ہے، جو اچھائی کو پسند کرتے ہیں، اچھائی کا طالب ہے۔ تیسرا انسان وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ منتخب فرماتا ہے، وہ انسان انبیاء علیہ السلام ہے کہ اس کے دل ایسے صاف ستھرا ہوتے ہیں کہ جس پر جو وہی اترتی ہے وہ اس میں بغیر کسی آمیزش کے وہ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں۔ اس لیے سب سے اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء علیہ السلام کے دوست ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے براہ راست شاگرد ہوتے ہیں، تو وہ سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو پیغمبر آیا اور جو میدان میں جس کی امت منتخب ہوئی، جس طرح بنی اسرائیل پہلے میدان میں منتخب ہو گئے تھے، اس کی باتیں میں اس لیے مسلمانوں پر آتا ہوں کہ مسلمان تمہاری کیا ذمہ داری ہے، بتائی گئی تھی تم کو عصر کے وقت۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ وہاں اس پر صاف الفاظ میں قرآن مجید کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر پہاڑ کو گویا گرا رہا تھا کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس پر تم عمل کرو، کیونکہ یہ پیغمبر کسی امت میں آنا، امتی بنا، یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، بہت بڑا اعزاز ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ پیغمبر دے۔
جس طرح پتا ہے کتنی دعائیں دی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے. یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ پیغمبر کا امتی آپ بن جائیں. تو اس بتایا کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تم کو میں فضیلت بخشوں گا. دنیا تمہاری قدم میں آئے گی، برکتیں آئیں گی، نعمتیں آئیں گی، آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی، زمین سے برکتیں نازل ہوں گی. لو آمن اہل القری واتقوا فتحنا علیہم برکات من السماء والارض. یہ ساری نعمتیں کتاب اللہ سے بندی ہوئی ہے، اللہ تعالی ایمان سے بندی ہوئی ہے، تقوی سے بندی ہوئی ہے، دین سے بندی ہوئی ہے. اس پر عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ تم کو انعامات سے نوازے گا. اگر تم نے اب تورات میں آج بھی یہ جملے موجود ہیں کہ اگر تم یعنی اس کا الفاظ میں تو ذہن میں نہیں ہے، مفہوم ہے. جب میں کتابیں لکھتا ہوں کبھی کبھی اس میں ضرورت پڑ جاتی ہے، اس میں یہ الفاظ صاف آئے ہیں کہ اگر تم نے میری کتاب کو چھوڑا تو تم در در ٹوکرے کھاؤ گے. تم پر میں ایسے لوگوں کو مسلط کروں گا کہ تمہاری اس کو تم کو سخت یسومونک سوء العذاب، تم کو سخت تکلیف پہنچائیں گے، تم کو عذاب میں ڈالیں گے، عذاب میں گرفتار کریں گے اور تم کو ٹکڑی ٹکڑی کرے گا اللہ تعالیٰ. یعنی تمہارے اندر اختلاف ڈال دے گا، تمہیں سکون نہیں ملے گا. یہ کہتا کس کو ہے؟ یہود کو. سناتا کس کو ہے؟ ہمیں سناتا ہے کہ تم سن لو. کیونکہ امت مسلمہ تو بہت ہی بڑی امت ہے. تو اس نے کہا کہ انہوں نے یہی خوشبی بتلاتے کہ ہم کیا ہے، ہم کون سی امت ہے؟ ہم امت مرحومہ ہے، ہم لاڈلے ہیں، ہم چہیت ہیں. سیغفر لنا، ہم تو معافی ہمیں ملے گی، ہم جو کچھ کریں گے ملے گی معافی. اس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کو کہا، بار بار قرآن مجید میں کہا کہ اگر تم لاڈلے ہوتے تو لاڈلے تو اس لیے تھے کہ آپ کی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بزرگ لاڈلے تھے نا اللہ کے، اس لیے لاڈلے کہ اس کی آپ کہتے ہیں ہم اس کی اولاد ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اٹھایا تھا کہ تم اس کتاب کو مانو. تو کیسے لاڈلے ہو گئے کہ جب اس کے آپ کی بزرگوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا پہاڑوں کو اٹھایا. پھر تم لاڈلے آ گئے، چہیتے آ گئے. صاف صاف بتا دیے اور بتاتے ہمیں. تو جتنی بڑے انعام ہوتا ہے اتنی بڑی سزا ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو بھی ٹکڑی ٹکڑی کیا. لیکن اس پر کیا ہوا، جب اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلتیں دیں دنیا پر، دلوں پر حکومت کی لوگوں کی، اور لوگوں کی سروں پر حکومت کی، لوگوں کی اللہ رب العالمین اس کی مال میں برکت ڈال دیا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اس کو ہم نے یہ انعامات کی اس پر. لیکن جب بگڑ گئے، جیسے وہ جو باقی تقریباً وقت نصر سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام آئے تھے، اس کی اطلاع دی کہ بس تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ بکھرے ہو گئے، تباہی آ گئی، اس پر ذلت کا ٹپا لگ گیا. اور جب بھی اس کو اچھے حالات آئے، اس اچھے حالات نے اس کو اور زیادہ مصیبت میں ڈال دیا. جس طرح چرسی نہیں ہوتا، تھوڑا سا اچھی حالت اس پر آتی ہے. یہ چرسی کا جو خوشحالی کا وقفہ ہوتا ہے، یہ کس کے لیے ہوتا ہے کہ بعد میں ایک بہت بڑا اس پر مصیبت آئے، بڑی وہ کیا دوسری نشے کے لیے اس کو تیار کیا جائے. اس طرح اس پر وقفے آتے تھے. یہ نہیں کہ وقفے نہیں آتے. بلاؤ بالحسنات والسیئات، ہم نے اس کو خوشحالیوں میں بھی آزمایا لیکن نہیں آئے واپس، اور مصیبتوں میں بھی آزمایا، مشکلات میں پھر نہیں آئے. جو اچھے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے، جو نیک ہو گئے وہ نیک آئے. باقی چاندنی شروع ہے. یہ وقفہ جو ہے یہ خطرناک وقفہ ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو وقفہ دیا ہے، پوری عزت دی ہے، لیکن یہ بہت بڑی اس کو بے بن سے اکھاڑے گئے یہ وقفہ. تو میں عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں، ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے عروج دیا تھا،
ہمیں فضیلت دی تھی، ہمیں دنیا اقوام میں بلند کر دیا تھا، اللہ دنیا کی خزانے ہماری پاؤں میں آ گئے تھے، 1000 سال تک کم و بیش ہم نے اس سے لوٹتی رہے. لیکن جب ہماری حالات بگڑ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھا، پھر تم پر ہلاک خوان آ گئے، تم پر کیا وہ آ گئے، آپ کے سروں کا ڈھیر لگا دیا. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انہی میں سے لوگوں کو اٹھا دیا. لیکن چونکہ وہ وقتی تھا، وہ چند ہزار سالوں کے لیے تھا، یہ قیامت کے لیے یہ دین ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ہمیشہ صالح لوگوں کو اٹھائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اٹھائیں گے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کے دین کی جھنڈے کو بلند کرتے رہیں گے. یہ ہوں گے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دے گا. لیکن اگر اجتماعی طور پر اکثریت خراب ہو جاتی ہے تو پھر ملکوں پر بگاڑ آ جاتا ہے، پھر تباہ ہو جاتی ہے. تو یہ بات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچ جائیں تو 3 باتیں انبیاء علیہ السلام نے ہمیں بتائی، قرآن نے بتائی. 3 باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ تزکیہ کرو. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. درود شریف پڑھیں. ایمان کی ابیاری کرو، ایمان کی ابیاری کرو. تزکیہ کیا ہے، ایمان کی ابیاری. الحمدللہ پاکستان میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، ہمارے ایک علاقے میں ایک آدمی کہیں گیا تھا، وہ لاہور وغیرہ آیا تھا، تو یہاں لڑکیاں دیکھا کہ وہ اسکوٹر پر بیٹھی ہے، موٹر سائیکل پر بیٹھتی ہے، اور کبھی بے نقاب بھی ہوتی ہے، کبھی دوسری جگہوں یا کسی اور جگہ گیا ہوگا، لیکن کہیں گیا تھا. پشاور میں بھی ایسا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں کاکا صاحب بہت بڑی بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑی بزرگ گزرے ہیں. اور جب کوئی مثال دیتے ہیں تو کاکا صاحب تو نہیں ہے. اور جب اب اچھی مثال دیتے ہیں پھر بھی اس سے دیتا ہے. ہمارے مولانا کاکیل صاحب کے وہ اوپر دادوں میں آتا ہے، اوپر دادوں میں آتا ہے. تو وہ بازار میں گیا، تو جب واپس آیا تو اس نے کہا کہ تم مجھے کہتی تم برا آدمی ہو. میں نے وہاں برائی دیکھی، واللہ مجھے اپنے اوپر گمان آیا کہ میں تو کاکا صاحب ہوں. تو پاکستان دوسری ممالک کے مقابلے میں سعودی عرب میں دیکھو، سعودی عرب، ترک، یہاں تک کہ اگر ترک 50 سال بھی اسی نہج پر چلے، اس میں دینی محنتیں ہو جائیں، پاکستان تک ابھی نہیں پہنچ سکتے. 5-7 سال کی بعد بھی نہیں پہنچے گا. یہ ہے دراصل کیا دوسرے کے مقابلے میں کاکا صاحب ہے، لیکن پھر بھی کیا ہے، یہ بچے گا نہیں. کیونکہ اگر اس نے اپنے آپ کو سنبھالا نہیں، اپنے حکمرانوں نے اپنے آپ کو نہیں سنبھالا، سائنسدانوں نے نہیں سنبھالا اپنے آپ کو، عوام نے نہیں سنبھالا، تو اس کے لیے پہلی کیا ہے، تزکیہ ہے کہ اپنی اصلاح کرے، ایمانوں کی ابیاری کرے. اصلاح کیا ہے، چوری مت کرو، خیانت مت کرو، جھوٹ مت بولو، نمائش مت کرو، اور یہ جتنے رذائل ہیں وہ تم سے دور ہو جائے. اور دوسری اور جو اچھی صفاتیں پہ اللہ تعالیٰ کو نصیب فرما دی، امانت داری، سچائی، عفت، ایمانداری، وفاداری دین کے ساتھ، یہ ساری چیزیں دینی حمیت آپ کے اندر آ جائے گی. اللہ تعالیٰ تم پر تجلی فرمائے گا، آپ کا دل صاف پڑے گا. تو اس پر قد افلح من تزکا بنیاد ہو گیا. یہ بنیاد ہوا. یہ انبیاء علیہ السلام بنیاد رکھتے تھے اور بگاڑ اسی سے آتا تھا. وخلف من بعدهم خلف ادبعوا الصلاۃ. جب انہوں نے نماز خشیت خشوع ضائع کر دیا تو پھر کیا بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن پھر کیا ہوا، اس کی بگاڑ آ گیا، تباہی آ گئی. تو پہلی اینٹ کہاں شروع ہوگی، پہلی محنت دل شروع ہوگی. کہ دل بڑی وہ ہے کہ جب تک دل بنے نہ ہو، ہائی ہوئی سے کچھ نہیں ہوگا. یاد رکھیں، جتنی تحریکات اٹھی اس پر وہ اصل العروج میں تفصیل سے بات کی ہے. علماء کی
سوچ کو دیکھ کر اس کی بات لکھی ہے. ایسا نہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی ایجاد کیا ہے. قرآن کو دیکھا ہے, اپنے بزرگوں کے اقوال کو دیکھا ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ پہلی بنیاد کیا ہے, وہ تزکیہ ہے. تو جتنی تحریکات اٹھی ہیں جس کی بنیاد تزکیہ پر نہیں, وہ بکھر جاتی ہے. چند دن کے لیے ہوتی ہے, بلبل کی طرح پھر ختم ہو جاتی ہے. اور جن کی بنیاد تزکیہ پر ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے. تو پہلی چیز تزکیہ ہے کہ ہمارے اور تزکیہ کے لیے ہم نے جو سوچا ہے کہ بغیر ذکر کی تزکیہ نہیں ہوتا, بغیر صحبت کی تزکیہ نہیں ہوتا. صحبت نہ ہو, باتیں ہو. مجھے کسی نے بتایا تھا ایک بار, حاضر کے ساتھ میرے خیال میں گفتگو ہوئی تھی کہ فلان کے ساتھ اتنے لاکھ لوگ منسلک ہیں, اس کی بات سنتے ہیں, اس کی یہ ہوتا ہے. تو وہ نہیں, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, واٹس ایپ نہیں, کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں, آسمان میں لوگ ہوتے ہیں. ہاں, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگ اس کے ساتھ وابستہ ہیں, لیکن جب وہ ڈیلیٹ ہو گیا تو کروڑوں لوگ بھی ڈیلیٹ ہو گئے. صحبت سینہ بسینہ ہے. صحبت کیا ہے؟ سینہ بسینہ ہے. انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اس طرح تیار کرتے. میں نے ایک دن ساتھیوں سے کہہ دیا, میں بار بار کہتا ہوں, یہ مثال میں وہاڑی جا رہا تھا. وہاڑی یہ ہماری حضرت مولانا بھی ہمارے ساتھ ساتھ تھے, حضرت مولانا ظفر احمد قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کی مدرسے میں جا رہا تھا, اس کے ختم بخاری تھا. تو راستے میں میرے ساتھ کوئی ساتھی تھے, تو میں نے وہاں دیکھا زبردست گائے تھے. یہ نہیں جو پنجاب کی گائے اندر جس میں کالی لکیری ہوتی ہیں, سفید ہوتا ہے, کالی لکیری ہوتی ہے, اس میں بڑے زبردست لگتے ہیں. اور اتنی کثرت سے وہ گائے وہاں موجود تھی کہ میں حیران رہ گیا, کیا اتنی گائے ایک ہی میدان میں جمع ہیں اور ساری ایک ہی طرح کے ہیں. تو جب میں قریب ہو گیا تو ہلتے نہیں تھے. عجیب لگا, گائے ایک طرح کے ہیں سارے, ایک رنگ میں رنگ چکے ہیں. تو جب نزدیک گئے تو وہ پلاسٹک کی تھی یا سیمنٹ کی بنی ہوئی تھی, کیونکہ رنگ تو دیا تھا اس نے. تو فوراً میرے ساتھیوں کو کہہ دیا کہ یہ بتاؤ, یہ گائے جو ہے یہ ہمیں گوشت دیتا ہے؟ اس کہا کہ نہیں. میں نے کہا کہ یہ ہمیں وہ اس کے چمڑے سے ہم کیا وہ چپلیاں بنا سکتے ہیں؟ کہ نہیں. ہم نے کہا ہمیں دودھ دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دودھ بھی نہیں دیتے. تو نے کہا کہ اس کا گوبر بھی آتا ہے, گوبر جو ہم کھاد میں ڈالیں یا اس کو کیا وہ اس آگ جلائیں, ہمارے ہاں تو آگ جلائی جاتی ہے اس سے. اس نے کہا کہ نہیں. تو میں نے کہا کہ اس گائے کا فائدہ کیا ہے سوائے دیکھنے کے؟ یہ ہمارے اعمال ہے, یہ ہماری نمائش اعمال ہے, جنہوں سے کوئی فائدہ بھی نہیں حاصل ہوتا سوائے واہ کہ آپ دیکھیں واٹس ایپوں میں پر دیکھیں. اب پھر انتخابات ہو گیا, آپ دیکھیں گے کوئی بھی داغ ہوگا, کیا ہوگا؟ دغدار کوئی نہیں ہوگا. پھر دیکھیں گے وہاں زبردست قسم کی پلاؤ ملیں گے لوگوں کو, لیکن ثواب نہیں ملے گا. وہی گائے ہیں ساری. تو یہ پہلے تزکیہ ہوگا تو پھر یہ بات نہیں ہوگی. پھر وہ اس بات کا فکر نہیں کرتا. کوئی دیکھتے ہے, کوئی کہتے ہیں میرا رب دیکھتا ہے مجھے, میرا رب میرے اعمال کو دیکھتا ہے. وہ اپنے گردن اپنی وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرا رب کل قیامت میں منہ نہ موڑے. یا اللہ ہم سے قیامت کے دن اپنا رخ کو نہ موڑے, یہ نہ ہو جائے. اسی کی فکر میں لگا رہتا ہے. تو یہ جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو اس کی باقی اعمال ٹھیک ہونے لگتے ہیں. ہر کام اس کی آخرت پر ہوتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ متقی بن جاتا ہے. اب دیکھو, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, تم تقوی اختیار کرو, ایسا تقوی جو تقوی خدا سے ہونا چاہیے.
انسان لوگوں سے بھی ڈرتا ہے، مخلوق سے بھی ڈرتا ہے، خالق سے بھی ڈرتا ہے. مستطاعتم اس لیے علماء نے یہاں لگایا ہے. لیکن یہ تقویٰ تمہارا وقت ہی نہ ہو کہ 2 دن تبلیغ میں چلا گیا یا کیا صوفی کے ساتھ مل گیا پھر کیا ہوا اللہ اللہ اللہ. نہیں، اس پر قائم رہو، ہمیشہ قائم رہو اس پر، یہاں تک کہ تم مرتے ہو تمہارے اعمال میں کوئی کیا وہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی تسلیم ہو. وانتم لا تموتن الا وانتم مسلمون. موت انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ تم ایسے اعمال کرو، ایسی دین پر چلو کہ موت آئے تم اس وقت کیا ہو، تم مسلمان ہو. جب ایسی حالت ہو جائے گی پھر ہم سارے ایک رب کی بندے ہوں گے، پھر ایک قرآن کے ماننے والے ہوں گے. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا. پھر اس کی جس کے سامنے بہت بڑا مقصد ہو وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف خیال نہیں رکھتا. وہ خیال اسی وقت رکھتا ہے چھوٹی باتوں کی کہ اس کے سامنے بڑا مقصد نہیں ہوتا. اسی لیے اسے موت پر بھی لڑے گا، فلان پر بھی لڑے گا. اس کے لیے لوگ ہیں اپنا اپنا کام کریں گے، محاذ اپنا اپنا ہے. تو یہ کام پھر وہ کیا ہو جائیں گے، آپس میں اس کا اتفاق اتحاد ہو. کس چیز پر؟ پوری دین پر جلے گا. واعتصموا بحبل اللہ. یہ نہیں کہ تو اسی رہی پکڑو اور باقی چھوڑ دو. پورا کتاب اللہ اور کتاب اللہ کا جو بیان ہے اس پر جم جاؤ، اور آپ جمیعا سب، ولا تفرقوا، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، بکھرے بکھرے مت جاؤ جس طرح پہلی امت ہی ہو گئی. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اس کی طرح مت بن جاؤ جس طرح پہلے. بینات آئے تھے، کلی احکام آئے تھے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی جس سے اس کا کام چلتا تھا اس کو اختیار کر دیا اور بڑی بڑی باتوں کو چھوڑ دیا. تو کیا ہو گیا؟ اس کے لیے عذاب علیم ہے. لا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البینات. جب اس کو کلے دلائل اس کو آئے تھے، اولئک لهم عذاب عظیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ بچائے. تو جب پوری دین پر عمل کریں گے تو ہم دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ پوری دین پر آ جائیں. پوری دین پر تب آئے گی کہ ہمارا تزکیہ ہوا ہوگا. اور جب ہمارا تزکیہ ہوگا پھر میں بھائی کو بھائی سمجھتا ہوں گا، پھر میں ایک دوسروں کا خیرخواہ ہوگا. پھر میرے اندر حسد تو ہوگا نہیں کہ کسی کی وجہ سے اس لیے بڑھ جاؤں. آج تو یہ ہمارے اللہ پاک معاف فرمائے، اگر کوئی آدمی ایک پیر کے ساتھ لگ گیا، وہ نیک ہو رہا ہے، تو دوسرا پیر بدوائیں دیتے ہیں کہ یار اس کو خراب کر دے کیونکہ اس کا نام ہو جائے گا، ہمارا نام خراب ہو جائے گا. تو سب خدا رکھ کے چپ رکھ یہ پیری ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ سچ بولو. ایک کا مدرسہ ٹھیک ہوتا ہے، دوسرا مدرسہ خفا ہوتا ہے. کیوں خفا ہوتے ہیں؟ وہ آگے بڑھ گیا. تو دین تو آپ دین چاہتے ہیں. جب تمہارا کام بڑھتا ہے تم خوش ہو جاؤ. تم کیوں خوش نہیں ہوتے؟ ہماری اپنی دکانداری ہے، مقصد ہمارے سامنے ہے نہیں، ہماری مقصد ہمارے سامنے گم ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کرتا ہے؟ ضروری ہے نہیں، تزکیہ فرض ہے، اس لیے قد فلاح کا دار مدار تزکیہ پر رکھا. تو تزکیہ ہوگا تو پوری دین پر عمل ہوگا، پوری دین پر عمل ہوگا. تو جب وقت آئے گا تو پھر سارے اکٹھے ہوں گے. آپ دیکھتے نہیں ہیں ہمارے علاقے میں جب آگ لگ جاتی ہے، کوئی دکان کرتا ہے، کوئی ذمہ دارہ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، لیکن جب کہتے ہیں کہ قوم پر حملہ ہو گیا، سارے چھوڑتے نہیں چھوڑتے، پھر ایک ہو جاتے، کیونکہ اب مقصد سامنے آ گیا. تو ہمارے سارے پر مقصد آ چکا ہے. تو اس کے لیے ہم دوسری کام تو نہیں کر سکتے، کم از کم اپنی جماعتوں میں آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کریں. تو یہ تحریک ایمان و تقوی کا جو کام ہے، یہ کسی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ تبلیغ مت کرو، آپ کیا وہ دین کے طاقت کو بحال کیا وہ دین کو اقتدار کرنے کی کوشش نہ کریں کہ دین کیا ہو جائے، غالب آ جائے. یہ کسی کو نہیں کہتا ہے. جہاد کے بارے میں نہیں کہتا کہ تم کیا جہاد مت کرو، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سارے کام ہمارے اپنے کام ہیں.
اپنے کام ہے، اس کاموں کے اندر آپس میں جوڑ پیدا کرو. اگر انجن ہے، ٹائر نہیں ہے تو گاڑی چلے گی. ٹائر ہے، انجن نہیں ہے، گاڑی چلے گی. ٹائر بھی ہے، انجن بھی ہے، تیل نہیں ہے، گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی. یہ ساری چیز ضروری ہیں، لیکن اس کو آپس میں جڑنا چاہیے. اس کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہیے. یہ ساری محنتوں کو جمع کرنا چاہیے. الحمدللہ محنتیں ہو رہی ہیں مختلف طریقے سے. بعض نوجوان ایسے کام کرتے ہیں کہ رشک آ جاتا ہے، نوجوانوں کو تیار کرتے ہیں، لوگوں کو تیار کرتے ہیں. ہمارا کام کرتا رہتا ہے. بعض لوگ جہاد کے یہ جو کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان روس میں مجاہدین اٹھے، کتنا بڑا ملک تھا، خراب کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. پھر اس دم کو امریکہ نے پکڑ لیا، اس تک 48 ممالک نے. وہ کہے کہ وہ کیا ہم اس پر قبضہ کریں گے. تمام تر وسائل کے ساتھ آ گیا، یہ سب کچھ اس کے پاس تھا. دوسری طرف صرف بوتل بم تھا، اس طرح چیزیں تھیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. لیکن دنیا وہ اس کے پاس میڈیا تھا کہ ہم نے یہ کیا، وہ کیا، یہ کیا. لیکن جب دیکھا تو وہ بھاگ رہے تھے. آج وہ IMF کی طرف جاتے ہیں، کسی طرف نہیں جاتے. ہماری معیشت ان کی اچھی ہے ہم سے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ تمام محنتیں، جہاد کی محنت نہ ہوتی تو روس یہاں پاکستان آ رہا تھا، امریکہ پاکستان آ رہا تھا، یہود پاکستان آ رہے تھے. یہ آپ کے تمام وغیرہ وغیرہ نہیں ہوتا. یہ سارے اس کے لیے آ رہے تھے، لیکن جہاد کی برکت ہے. لیکن ان کو مجاہدین کو یہ نہیں کہ وہ کہے کہ بس ہم جہاد کرتے ہیں، کہ مدرسے والا کیا کرتے اس کی بم سے اڑا دو. نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ مدرسے والا، تم اسی جو تم کیا پلاتے ہو دنیا میں، کیا پلاتے ہیں مجھے آپ بھی بتائیں. تبلیغ والا کیا پلاتا ہے؟ دین کیا ہے؟ جب دین معلوم نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم کو کہ بلغ ما انزل الیک، بلغ جو تم پر نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچاؤ. یہ نہیں کہ صرف تبلیغ کرو، اس کو پہنچاؤ، اس کو رائج کرو، اس کو نافذ کرو. تو ما انزل میں جہاد شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ ما انزل میں تزکیہ شامل ہے یا شامل نہیں ہے؟ ما انزل میں تبلیغ شامل ہے یا نہیں شامل ہے؟ ما انزل میں مدرسہ شامل ہے یا نہیں شامل ہے؟ ما انزل میں ساری چیز شامل ہے جو ہم کر رہے ہیں. لیکن ساری محنتوں کو ہم جمع کیوں نہیں کرتے؟ ضروری ہے، ضروری نہیں. تو تب کربوغا شریف میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ فلان کے ساتھ مت جاؤ، فلان کے ساتھ مت جاؤ. آپ کبھی نہیں سنو گے انشاءاللہ کہ فلان. یہ اصولی کی باتوں میں وہ کہے کہ مرزائی مت بنو، لفظی مت بنو، صحابہ کرام کو گالیاں دو. یہ نہیں کہے گا. تو گالی کیا میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ اس کی گالی مت کرو تاکہ ہمارا ماحول اچھا رہے. یہ میں اچھی بات کرتا ہوں یا بری بات کر رہا ہوں؟ اگر جو کرے گا تو ہم کو سزا دیں گے. یہ اچھی بات ہے، بری بات ہے؟ اس میں سے بعض لوگ اٹھ جاتے ہیں کہ نہیں ہم گستاخی کریں گے. یہ بل منظور نہیں ہے. تو یہ پرامن لوگ، یہ ظالم ہے یا مظلوم ہے؟ مجھے بتاؤ. تو یہی مصیبت ہے کہ آج ظالم مظلوم بن رہا ہے، مظلوم ظالم بن. تو میں آپ کو آج عرض کروں گا کہ ساری ہم کہتے ہیں کہ جتنی اصول پر سودا بازی تو نہیں ہوگی، لیکن دین کے جو بنیادی احکام ہیں جب ہمارے ساتھ کوئی متفق ہو، ہم ساری کہتے ہیں کہ ساری محنتوں کو جمع کیا جائے، جوڑ لیا جائے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ مومن ایک طرف ہو جائیں گے اور منافق دوسری طرف ہو جائیں گے اور آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو یہ بات اپنے ساتھ لکھو، اس کے ساتھ پڑھو، آپ دیکھو گے کہ تم اکیلی بھی اللہ تعالیٰ کو کسی کے حوالے نہیں کرتے، بشرطے کہ تم اپنی دین کو کسی کے حوالے نہ کرو، بشرطے کہ تم اپنی ایمان کو کسی کے حوالے نہ کرو، بشرطے کہ تم اللہ تعالیٰ کی دین پر جمے رہو گے. شہادتیں آ جائیں گی،
مشکلات آ جائیں گے، لیکن کتنی شہادتیں ہو گئیں کابل میں، افغانستان میں، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دے دی. تم کو بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا. اور جو شہید ہو جائے اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. بس کہتا گیا میں تو چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور شہید ہو جاؤں. یہ نہ کہو کہ میں وہاں کسی کے سامنے گھر پر ایسا کروں. اقتل کسی کے بارے میں آیا ہے جو قتل کرتا ہے. سمجھ آئی بات؟ جنگی میدان جنگ میں ہے. ایک آدمی سے میں نے سنا کہ نبی کریم نے فرمایا ہے کہ اقتل، میں شہید ہو جاؤں. یہ نہیں کہا کہ میں قتال کروں. تمہیں کیا قتال ہوگا تب شہید ہوگا؟ ایسی پاگل. پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں. کیونکہ ایک آدمی جب اس بات کو سمجھ لیتا ہے کہ میرا بدن، بوڑھا بدن جس نے 4 کیا آپریشن کیے، 4-5 خطرناک آپریشن، اب یہ تو صرف چمڑا ہے، کس کیا ہے؟ لباس ہے. میرا بدن کیا ہے؟ میری روح کا لباس ہے. اگر اس روح کے لباس پر مجھے جنت ملتی ہے تو میں لباس کو کیا کروں گا؟ اس میں کہتا ہوں کہ 100 لباس ہو تو کیا ہو جاؤ، قربان ہو جائے. انسان کی زندگی کیا ہے؟ مرنا تو ہے. مرنا تو ایسی ہے، ایک آدمی 5 آدمی سے لڑے، شہید ہو جائے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. ایک آدمی کہہ دے کہ 1 لاکھ کے ساتھ میں لڑتا ہوں، خدا دیکھ رہا ہے. ایک سے بھی مر رہے، لاکھوں سے بھی مر رہے. تو مرنا، جب مرنا ہی ہے تو اس لیے نبی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ شہید ہو جاؤں. اللہ کی دی ہوئی روح ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ کے رب العالمین کی دی ہوئی بدن ہے. اب یہ بار بار کیا ہو جائے؟ اللہ پاک پر قربان ہو جائے، اپنی محبوب پر قربان جو ہو جائے. اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو زندہ رکھے، سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ، ڈرو مت. لیکن یہ ہے کہ آپ دین کو پورا بیان کیا کریں. آج کل قتل جہاد سے کہو تو کہتے دہشت گرد ہے. یہ جو خود کرتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کہ کتے بنانے کے لیے جہاد کرتے ہیں کہ ہمیں لوگوں کو کیا کہ بناؤ، آزادی دو کہ تاکہ کوئی کتا بنے، کوئی کچھ کرے. اس کے لیے وہ کیا وہاں سے دور، ہزاروں میل سے دور آ کر بمباریاں کرتے ہیں. پاکستان کے لیے خیر نہیں سمجھتے. میں بتاتا ہوں پاکستان کے سب سے زیادہ تو یہ تمام کفار مسلمان کے مخالف ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی بھی حفاظت کی کوشش کریں، اس کی بھی خلاف کوئی بات ایسی نہ کریں کہ ہم اس کے لوگوں کو ہماری وجہ کیا ہے کہ پوری دنیا کی نظر پاکستان پر ہے، پاکستان افغانستان پر. میں تو افغانستان کو بھی کہتا ہوں کہ تم کو کوئی خطا نہ کرے. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 بھائی آپس میں مل گئے، ایسے بھائی ہے، اس کا تہذیب بھی ایک ہے، اس کی بات بھی ایک ہے، اس قریب بھی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور کچھ کے ساتھ وسائل ہے، کچھ کے ساتھ میزائل ہے، کچھ کے ساتھ بدن ہے، دماغی کرتے ہیں، تو پوری دنیا کو کیا کریں گے؟ اس کو ناک میں دم کریں گے. وہ پوری دنیا، میں بتاتا ہوں کہ نہ وہ سعودیہ سے ڈرتا ہے، کیا وہ دبئی سے ڈرے گا؟ کیا وہ جو اس کے خود کسی رنگ میں رنگ چکے ہیں قطر سے ڈرے گا؟ وہ نہ لیبیا سے ڈرتا ہے، نہ وہ اس کو کیا جو بڑا ترک سے ڈرتے ہیں، کسی نہیں ڈرتے. وہ کہتے ہیں پاکستان پاکستان ہے. یہ پاکستان، یہ جب دونوں ملتے ہیں تو کبھی روس کو تباہ کرتا ہے اور کبھی امریکہ کو تباہ کرتے ہیں. اگر پوری دنیا کے لیے اس نے کمر کس لی تو کیا کرے گا؟ پوری دنیا کو تباہ کرے گا. اور دجال دیکھو کہ دجال سے ڈرتے ہیں. اس لیے پاکستان کے اندر وہ بہت انگلیاں ڈالتے ہیں. تو حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ اس انگلوں کو اس شیطانیوں کو سمجھ لیں، اور ہمارے عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی صفوں میں دیکھیں. ہر کوئی اپنی علماء اپنی صفوں میں، علماء وہ عوام اپنی صفوں میں، اور فوج اپنی صفوں میں. وہ کیا یہ دوسری یہ جو ترندار وغیرہ ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں، پولیس والی اپنی صفوں میں. وہ اپنی والی کتنی بدنام ہو گئی بیچاری. اپنی صفوں میں دیکھیں، اپنی صفوں میں دیکھیں. یہ تمہارے اندر
یہود گھسے ہوئے ہیں، یہ تمہارے اندر دشمنان اسلام گھسے ہوئے ہیں، یہ تمہاری خراب کرتے ہیں، ورنہ الحمدللہ اگر آپ تھوڑے سے اپنے اندر صفائی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا پر تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ ہو جائے، ناصر ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اپنی محبت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے اجتماع بھی ہو رہا ہے پاکستان، پوری پاکستان سے بلکہ باہر ملک سے بھی لوگ آئیں گے۔ 12، 13، 14، 15، 16 پہ دعا ہوگی، تو جو 12 سے آئے گا، جو پہلے آئے گا وہ بہت تکڑا ہوگا، کیونکہ وہ خدمت کے لیے لوگ بھیجیں گے، یہ سارے لوگ بھیجیں گے خدمت کی، وہاں خدمت کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جو 12 کو آ جائیں وہ بھی کیا ہے، بہادر ہے، جو 13 کو آ جائے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف دعا کے لیے تو وہاں سے دنیا آ جاتی ہے۔ تو آپ ایسا کریں، تو آپ تو یہاں ہماری ساتھی ہیں، سارے پہلے آئیں گے نہیں، یہ 12 کو سب آئیں گے انشاءاللہ۔ آگے جو بس 12 تو سب آئیں، باقی خدمت کے لیے ساتھیوں کو بھیجیں، الحمدللہ ہوتے ہیں ساتھی، لیکن اس وقت بہت ضرورت ہوتی ہے، یعنی کم سے کم ہمیں میرے خیال میں 5-10 ہزار لوگوں کی، 10 ہزار ہمیں خدمت کی ضرورت ہوئی، 10 ہزار لوگوں کی صرف خدمت کی، تو نہیں وہ ایسی خدمت والے نہیں کہ طرف کسی کو پانی تکڑے لوگ نہیں، اتنے ہمیں چاہیے 10 ہزار لوگ، 12 ہزار، یہ تو ہمیں صرف خدمت کے لیے جو باقاعدہ 24 گھنٹے خدمے پر مامور ہو وہ لوگ چاہیے، باقی لوگوں کی خدمتیں تو بہت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔